فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ، قرض خواہ کے قبضے میں گروی چیز ہو، اور اگر تمہیں ایک دوسرے پر اطمینان ہو تو وہ یعنی مقروض جسے امانت دار سمجھا گیا وہ اپنی امانت ادا کر دے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے گا تو اس کا دل گناہ گار ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں گروی رکھنے کا مسئلہ بیان کیا گیا۔ جب کسی شخص کو کوئی قرض چاہیے ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ کبھی تو ویسے قرض طلب کر لیا جاتا ہے، کبھی اپنی کوئی چیز گروی رکھ کر اس کے بدلے میں قرض طلب کیا جاتا ہے۔ جیسے سفر میں تو اس آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کی اس آیت سے جو ہے وہ ثابت ہو گیا کہ سفر میں ہو تو گروی چیز رکھ کر قرض لیا جا سکتا ہے، اور اگر سفر میں نہیں ہے، حضر میں ہے یعنی جہاں آپ اپنے مقام میں سکونت میں ہیں تو وہاں گروی رکھنے کا حکم سرکار کی حدیث سے ثابت ہے کہ حضور جان عالم علیہ السلام نے اپنی مبارک زرہ ایک یہودی کے پاس رکھ کر اس سے کچھ جو ہے وہ لیے تھے قرض کے طور پر، 20 سا جو لیے تھے۔ تو یہ دونوں چیزیں ثابت ہیں۔ اب یہاں پر بتانے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر لکھنے والا نہیں ہے، جیسے پچھلی آیت میں ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ جب بھی قرض لین دین کرو تو اس کو لکھ لو، کتابت کر لو، گواہ مقرر کر لو۔ اب سفر میں ہے، کوئی کتابت والا بھی نہیں ہے، کوئی گواہ بھی نہیں ہے، تو اب کیا کریں کہ جو شخص قرض دے رہا ہے اس نے اس کو امانت دار سمجھا، امین سمجھا، قرض دے دیا، اور جس نے گروی رکھی اس نے بھی ظاہر اس کو امانت دار سمجھا۔ تو اب یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے ایک چیز کی حفاظت کرے، دوسرا وقت پر اپنے پیسے واپس کر دیں۔ گروی رکھی یا گروی رکھے بغیر اس نے دے دیا، دونوں صورتوں میں یہ شخص کیا کرے کہ اپنے وقت کے اندر اندر اس کی رقم اس کو لوٹا دے، اور جو گروی رکھی ہوئی چیز تھی اس کو حفاظت کے ساتھ اس کو واپس کر دے۔ یہ دونوں پر جو ہے وہ ایک دوسرے پر دونوں نے حسن ظن رکھا کہ اب راستے میں کہیں جا رہا تھا، اس نے اس کو پیسے دے دیے حسن ظن رکھتے ہوئے کہ یار یہ بندہ مجھے وقت پر پیسے واپس کر دے گا، اور اگر یہ نہیں کرے گا تو پھر ظاہر اس کا حسن ظن خراب ہوگا، نیکسٹ اگر کوئی اس کے پاس ایسے مدد کے لیے آئے گا تو وہ مدد کرے گا نہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ پھر چونکہ یہاں پر گروی رکھنے کی چیز کا حکم بیان ہوا تو یہ بھی یاد رہے کہ گروی رکھ کر قرضہ لینا یہ درست ہے، اس کے بہت سارے احکامات ہیں۔ رہن رکھنا آج کل ہمارے ہاں بھی اس کو کہا جاتا ہے رہن رکھنا، تو رہن رکھی ہوئی چیزوں کے بہت سارے احکامات ہیں، ان کو سیکھنا یہ ضروری ہے، اس کو سیکھا جائے۔ جو اس طرح کا کام کرتے ہیں لین دین کا تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو سیکھ کر پھر جو ہے وہ اس کے مطابق آگے عمل کریں۔ اس آیت کے اندر اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پچھلی آیت اور یہ والی آیت، ان دونوں آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر حقوق العباد کے معاملے میں بڑا کھلا بیان فرمایا۔
یہ وہ چیزیں ہیں. اب دیکھیے دین ہمارا کس طرح کامل ہے کہ ہمارے اس کامل دین نے کوئی ایک باب بھی ایسا نہیں چھوڑا جس کو وضاحت کے ساتھ بیان نہ کیا ہو. ہر طرح کے معاملے کو قرآن نے اٹھایا اور اٹھا کر اس کو صحیح طریقے سے واضح ہم تک پہنچا دیا کہ ہم نے کس طرح اپنی زندگی گزارنی ہے, زندگی کے کون سے پہلو کس طرح گزارنے ہیں. تو اس لیے ہمیں کسی اور چیز سے رہنمائی لینے کی ضرورت نہیں ہے, کسی اور کو رہنما بنانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی آئے اور آ کر ہمیں سکھائے یا ہمیں اصول سیکھنے کے لیے مغرب کا یا یورپ کا سفر کرنا پڑے اور وہ جا کے ہمیں سکھائیں کہ بھائی زندگی کے اصول کیا ہے تم سیکھ لو. ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے خود ایک ضابطۂ حیات ہمارے ہر گھر میں پہنچا دیا. ویسے ہر گھر کے اندر قرآن پاک موجود ہے, تو پوری زندگی کا ضابطۂ حیات اس کے اندر درج ہے. بس صرف کمی کیا ہے, اس کو اٹھا کر پڑھنے کی ہے. ہم اس کو اٹھائیں, اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں, ہمیں ہمارا ہر معاملہ مل جائے گا. اور اس کے اندر ایک دوسری جو اہم بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ حقوق العباد ہے. حقوق العباد جو ہے یہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں اس کی طرف ہم کمی کوتاہی کی طرف نہیں جا سکتے. حقوق العباد بڑا سخت معاملہ ہے, اور اتنا سخت معاملہ ہے کہ اگر کسی کا لین دین ہمارے ذمے پر ہو تو یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جنازوں میں ورثاء یہ اعلان کرتے ہیں کہ اگر اس کا کوئی لین دین ہو تو اس کے ورثاء سے رابطہ کر لیا جائے. یعنی اتنی سخت بات ہے کہ یہ کہیں بھی اس کی بچت نہیں ہے, اور ہم نے کسی کا حق تلف کر لیا تو کل بروز قیامت بھی ہمیں اس کو اس کا حق دینا پڑے گا. تو آج اگر زندگی میں آپ کو پڑتا ہے کہ یار میرا کسی پر میں نے کسی کا 1 روپیہ بھی اگر دینا ہے اور آپ کے ذہن میں ہے تو اس شخص کو ڈھونڈا جائے, اس کی رقم اس تک پہنچائی جائے. وہ اگر نہ موجود ہو تو اس کے ورثاء کو ڈھونڈا جائے اور اس کے ورثاء کو دی جائے اور بتایا جائے کہ بھائی تمہارے والد کا, والدہ کا, بھائی کا, فلاں کا میں قرض دار تھا, یہ میں نے اس سے کسی موقع پر یہ پیسے لیے تھے, یہ اب میں واپس کرتا ہوں. اور اس کے ورثاء پھر آپس میں خود جیسے بھی تقسیم کریں گے وہ کر لیں گے, لیکن ان تک پہنچانا یہ ضروری ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل